قابل اسرائیل کی بمباری اور طوفانی موسم میں عمارتوں کے انہدام سے 5 فلسطینیوں کی گئی جان۔ حماس کی وفد کا دورہ قاہرہ، جنگ بندی اور رفح کراسنگ کھولنے پر مذاکرات۔ غزہ میں شہداء کی شناخت آلات کی کمی ایک بڑی چونکہ ڈی این اے آلات کی کمی ہے، غزہ میں شہداء کی شناخت کے ڈی این اے کے لیے آلات کی کمی ایک بڑی رکاوٹ بن رہی ہے، فورنسک شعبے کا کہنا ہے۔ دوستو، میں ہوں وصال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ آج آپ کو ہم غزہ کی مختلف جو خبریں ہیں، جو اپڈیٹ ہے، وہ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ غزہ میں گیس بردار 6 ٹرک داخل بھی ہوئے ہیں، یہ بھی خبر ہے۔ 15,000 سے زیادہ فلسطینی اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ آئیے کہ کن خبروں کو نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ شہر کے مغربی علاقے میں واقع شیالبس کے مقام پر ایک شادی ہال، جسے عام طور پر میرج ہال کہتے ہیں، وہ بیگھر افراد کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ شدید ہواؤں کے باعث منگل کی شام کو گرنے کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 2 خواتین اور 1 بچے شامل ہیں۔ مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ 15 سالہ بچی ریماس بلال حمودہ، 42 سالہ شہری دعا منصور حمودہ اور 72 سالہ بزرگ محمد العبد حمودہ اس میں ان کی جانیں چلی گئی ہیں، جبکہ دیگر شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ جب مغربی غزہ میں شیالبس کے قریب واقع اورنجزا ہال کا ایک حصہ گر گیا، جو پچھلے قابل اسرائیل کی بمباری سے متاثر ہو چکا تھا اور طوفانی ہوا اور بارش کی شدت کے سبب مزید خطرناک ہو گیا تھا۔ یعنی یہ جو میرج ہال تھا، اس کی یہ عمارت کمزور ہو چکی تھی، جس نے اسرائیلی بمباری جھیلا تھا، اس عمارت نے جھیلی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عمارت اب کمزوری کی حالت میں تھا اور وہ عمارت گر گئی۔ اسی دوران 33 سالہ شہری وفا شریر بھی شہید ہوئی، جب پچھلے قابل اسرائیل کی بمباری سے متاثرہ ایک مکان کی دیوار مغربی غزہ کے شارع السورا کے قریب گر گئی، جس کی وجہ سے طوفانی موسمی حالات تھے۔ غزہ کے محکمہ صحت نے اطلاع دی ہے کہ شدید بارش اور شدید سردی کے باعث 2 اور بچے بھی جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد موسم سرما کی شروعات سے بچوں کی ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ دفاع شہری کی ترجمان محمود بسل نے خبردار کیا ہے کہ منگل سے شروع ہونے والا قطبی طوفان تقریباً 1.5 ملین فلسطینیوں کے لیے مہلک خطرہ بن سکتا ہے۔ 1.5 ملین مطلب 15 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کے لیے۔ محمود بسل نے مزید بتایا ہے کہ سقردیب نامی نوجوان منگل کے دن اپنے خیمے میں موجودگی کے دوران غزہ شہر میں تباہ شدہ السرایا مسجد کے مینار سے گرنے والے پتھروں سے زخمی ہونے کے بعد جاں بحق ہو گیا۔ دفاع شہری کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ موجودہ طوفانی موسم کی وجہ سے جزوی طور پر منہدم ہونے والی عمارتوں کے نتیجے میں 3 مزید افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور اس وقت صورتحال نہایت خطرناک ہے، کیونکہ عمارتیں اب شہریوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں رہیں، جبکہ بارش اور ہوائیں جاری ہیں۔ جو جانکاری آ رہی ہے، جو ترجمان جو وہاں لوکل ادارہ ہے، اس کے ترجمان جو بتا رہے ہیں، ان کے مطابق عالمی برادری سے فوری کارروائی اور متاثرہ شہریوں کی حفاظت کے لیے مدد فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اسی شام مغربی غزہ میں واقع مخیم الشاطی میں بھی پچھلے قابل اسرائیل کی بمباری سے متاثرہ ایک رہائشی عمارت گر گئی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم زخمیوں کی حالت کے بارے میں فوری معلومات موصول نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک اور اہم خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو وہاں پر بہت سارے ایسے لاشیں ہیں، شہداء کی لاشیں ہیں یا دوسرے اور غزہ کے لوگوں کی لاشیں ہیں، جن کی شناخت کے لیے کہ یہ لاش دراصل کس کی ہے، ڈی این اے شناخت کے لیے آلات کی بہت زیادہ کمی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں کا پورا میڈیکل نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ اسپتال کی عمارتوں تک بھی جو بمباری ہوئی تھی، تو کافی مشکل حالات میں یہ وہاں پر اس طرح کے کام ہو پا رہے ہیں۔ اس کی آپ کو ہم تفصیلات دے رہے ہیں۔ غزہ میں فورنسک ایویڈنس کے ترجمان محمود عاشور نے کہا ہے کہ خصوصی آلات کی عدم موجودگی، یعنی اس کی کمی کی وجہ کر، اس کے نہ ہونے کی وجہ کر، خاص طور سے ڈی این اے کے آلات، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی شہید ہیں یا شہداء ہیں جن کو ہم کہہ لیں، ان کے ڈی این اے کے شناخت کے عمل میں ایک بڑی اس سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے سینکڑوں خاندان شدید انتظار اور مسلسل پریشانی میں مبتلا ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ جو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، آیا یہ انہی کی لاش ہے یا کسی اور کی، ان کی جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو اپنے لوگ ہیں، کیا وہ گم شدہ ہیں اگر، تو کیا یہ وہ اب دنیا میں رہے نہیں، انہی میں سے کوئی لاش ہے جو ان کی ہے، یا پھر یہ کہ وہ بھی قید بحیات ہیں۔ تو ایسے سوالوں کے بیچ یہ تمام لوگ کافی مشکل سے اپنے دن و رات گزار پا رہے ہیں۔ عاشور نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ عدالتی شواہد کی ٹیمیں انسانی خدمات کی غرض سے 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں، اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے غزہ کے مختلف علاقوں میں ملبے اور غیر قانونی قبرستانوں سے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کی موت ہو چکی ہیں،
ان کے جسم نکالنے، ان کی دستاویزی کارروائی مکمل کرنے، منتقلی اور تدفین کر رہی ہیں تاکہ ان کی عزت اور وقار برقرار رہے۔ انہوں نے بتایا کہ زیادہ تر جو نکالی گئی لاشیں ہیں ان کی ہڈیاں یا سڑے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں ہے، جس سے موجودہ روایتی طریقوں سے ان کی شناخت کرنا انتہائی دشوار گزار ہو گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر ضرورت پڑ رہی ہے کہ ڈی این اے شناخت کے آلات کی کمی جو ہے وہ پوری کی جائے۔ اور آئیے آتے ہیں تیسری خبر کی طرف، جو تیسری خبر کافی اہم ہے، اور اس خبر کے مطابق غزہ کی پٹی میں پیٹرولیم اتھارٹی نے منگل کے روز اعلان کیا کہ غزہ میں 6 گیس بردار ٹرک داخل ہوئے ہیں، جو باورچی خانے کے لیے یعنی کہ جو ایل پی جی سلنڈرز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو عام طور سے رسوئی کے استعمال میں آتے ہیں، ایسے گیسوں کی وہاں کافی قلت تھی۔ تو ایسے 6 ٹرک غزہ میں 6 گیس بردار ٹرک داخل ہوئے ہیں جو باورچی خانے کے لیے گیس لے کر آئے ہیں تاکہ انہیں شہریوں میں تقسیم کیا جا سکے اور غزہ کے باشندوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ اتھارٹی نے اپنے بیان میں بتایا کہ گیس کی تقسیم یکساں فہرست کے مطابق کی جائے گی تاکہ غزہ کے تمام گورنریوں کے شہری مستفید ہو سکیں، جس میں مجموعی طور پر تقریباً 15,274 افراد شامل ہیں۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ سال 2025 میں اکتوبر میں رفح کراسنگ کے پہلے مرحلے کو کھولنے کی منصوبہ بندی تھی، جو جنگ بندی کے معاہدے کا حصہ تھا۔ اس مرحلے کے تحت غزہ میں امدادی اشیاء، کوکنگ گیس داخل ہونی تھی، تاہم قابض اسرائیل نے مقررہ وقت پر تعمیل نہیں کی اور شرط عائد کی کہ فلسطینی مزاحمت کے تمام اسیر رہا کیے جائیں۔ قابض اسرائیل نے 6 مئی 2024 کو شہر پر قبضہ کرنے کے بعد رفح کراسنگ کو مکمل طور پر بند کر دیا، اس کے عمارتوں کو مسمار اور جلا دیا اور فلسطینیوں کو سفر کرنے سے روک دیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن اب چونکہ 6 ٹرک اور جس پر گیس بردار یہ ٹرک ہیں، ان کے داخلے سے غزہ کے لوگوں میں تھوڑی خوشی ہے کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ کچھ حد تک کم ہوں گی۔